السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لم تعبد في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و صلات کے بعد ہر قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ زمین و آسماں کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، کو مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ پر تبرہ کیا، گالی گلوچ کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ بعثت نبوی کی علت غائب، مکتب رسالت کے شاہکار، آفتاب ہدایت کی منور کرنیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی کمائی، تأسیس اسلام اور نزول قرآن کا مقصد عظیم، ہدایت الہی کا فیضان کثیر، مدرسہ حرمین شریفین کے مقدس تلامذہ، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا خلاصہ، امت محمدیہ کے سردار، اسلام کا اعجاز، قرآن کا انقلاب، اور آمنو کما آمن الناس کے تحت ایمان اور مسلمانوں کا معیار، حزب اللہ، حزب الرسول، حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر وہ نہ ہوتے تو خدا اور رسول کی معرفت ہم حاصل نہ کر سکتے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پہچان نہ ہوتی، بلکہ خدا کا نام لیوا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم، اے میرے اللہ، ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ میری جماعت ہلاک ہو گئی، من اہل الاسلام، اسلام میں سے، لم تعبد فی الارض، تو زمین پر تیری پھر عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر میرے صحابہ کی، میرے ساتھیوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آج کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ رہبر و رہنما ہے، اس لیے کہ آج اگر ہمیں اسلام پہنچا ہے تو اس کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان میں جو واسطہ ہے وہ صحابہ ہے۔ اگر ہمیں قرآن پہنچا ہے تو قرآن اور ہمارے درمیان میں واسطہ صحابہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور قیامت تک اس کو پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کے طریقے بتلائے، سکھائے، صحابہ نے ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے انہوں نے ان کو کتابوں میں
اور سینہ در سینہ اس کو محفوظ کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہمارے ایمانوں کا معیار ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہمارے ایمانوں کی کسوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پا لیں گے۔ آج اگر مسلمانوں کا ایمان صحابہ جیسا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آج لوگوں کا ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جیسا نہیں تو وہ پھر اپنے ایمانوں کی فکر کریں، اس لیے کہ صحابہ کے ایمانوں کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے کہ لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارا ایمان میرے نبی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو پھر تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کی وہ جماعت جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے رب کے لیے، اس دین اسلام کے لیے اپنا مال اپنی جانیں تک قربان کر دی اور رہتی دنیا تک اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا، ایسی پاکیزہ جماعت، ایسے خوبصورت لوگ، ایسے اچھے لوگ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو تبرہ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں اور مومنین صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے سب سے بڑے اور سخت دشمن آپ یہودیوں کو اور مشرکوں کو پائیں گے۔ مسلمانوں کے، مومنین کے اور صحابہ کے سب سے بڑے دشمن آپ یہودیوں کو پائیں گے اور مشرکوں کو پائیں گے۔ آج ابن سبا کی روحانی اولاد، ابن سبا یہودی تھا، منافقت کر کے مسلمان ہوا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ آج بھی اسی ابن سبا یہودی کی روحانی اولاد دنیا میں موجود ہے۔ جس طرح وہ صحابہ پر تبرہ کیا کرتا تھا، صحابہ کو لڑایا کرتا تھا آپس میں، اسی طرح آج بھی اسی ابن سبا کی یہودی و نسل اولاد اور متع کی پیداوار اہل شیعہ، رافضی، اثنا عشری، اسماعیلی اور ان کی بہت ساری اور دوسری خنزیر سے بدتر جو جماعتیں ہیں، وہ اس پیاری جماعت، اس حزب اللہ، حزب الرسول، جنہوں نے اپنا سارا کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، ایسی پاکیزہ جماعت کو برا بلا کہتے ہیں، اور ان کے عقائد، ان بدبختوں کے عقائد اگر آپ پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسے لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنت کی بشارتیں دی، جن لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریاں قائم کی، جن کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے، جن کی بیٹیوں کو اپنی ازواج بنایا، جن کو قرآن نے امہات المومنین بنایا،
ایک مخصوص گروہ سینکڑوں سالوں سے گالی گلوچ کرتا آیا ہے، اور آج بھی دنیا کے بہت سارے خطوں میں وہ اپنے ان گندے عقائد کو لوگوں کے سامنے علل اعلان بیان کرتا ہے، اور ہمارے کچھ ان پڑھ اور جاہل لوگ ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ان سے رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ان کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ ایسے خنزیر گروہ کے بارے میں نے حج سے پہلے بلکہ رمضان سے پہلے میں نے چند دروسوں میں ان کے عقائد جو رب کی توحید کے بارے میں ہیں، رب کے قرآن کے بارے میں ہیں، وہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھے۔ آج کے ہم اپنے اس درس میں ایسے لوگوں کے، ان شیعہ کے وہ عقائد جو صحابہ کے بارے میں ہیں، اہل بیت کے بارے میں ہیں، اور جن کو یہ اپنا پہلا امام یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ شیعہ قرآن کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے سب سے زیادہ ویری اور سب سے بڑے دشمن ہیں قرآن کے بعد، اس لیے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ آج دنیا کے سامنے جتنا مرضی یہ چیخیں چلائیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی منافقانہ چال ہے۔ اس مخالفانہ چال پر چلتے ہوئے یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے اصل قرآن وہ تھا جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، اور قیامت کے قریب اس قرآن کو امام مہدی لے کر آئے گا۔ یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ناقص ہے، بہت ساری اس میں آیات کو نکال دیا گیا، بہت ساری آیات کو داخل کر دیا گیا۔ تو قرآن کے ساتھ دشمنی کے بعد ان کی سب سے بڑی جو دشمنی ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ صحابہ مہاجرین ہوں، وہ صحابہ انصار ہوں، وہ صحابہ قریشی ہوں یا عام صحابہ ہوں، تمام کے ساتھ ان کی دشمنی موجود ہے۔ وہ صحابہ مکے کے رہنے والے ہوں یا مدینہ کے رہنے والے ہوں، وہ باہر سے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہوں، عربی ہو یا عجمی ہو، یہ شیعہ تمام اصحاب رسول کا ویری اور دشمن ہے۔ حتیٰ کہ اہل بیت، ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، خلفائے راشدین اور عام صحابہ، عام مومنین بھی ان بدبختوں کی دشمنی سے بچے نہیں، ان کی زبان درازیوں سے، ان کی گالی گلوچ سے وہ بچے نہیں۔ ان کے ہر طبقے کے تبرلائی دشمن ہیں یہ۔ کفار قریش کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ دشمنی قبول اسلام کے بعد وہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ مشرکین مکہ اسلام کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ سخت دشمنی رکھتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی یہ دشمنی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن یہ ایسا غلیظ اور گندا گروہ ہے کہ زبانوں سے اسلام کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں قرآن کی، صحابہ کی، اسلام کی دشمنی آج تک نہیں نکلی۔
یہ ایسا گندا غلیظ گروہ ہے جو لوگوں کے سامنے یہ باور کراتا ہے کہ صحابہ کے ایمان کی دلیل دو. اگر کوئی ان کی مجلسوں میں بیٹھا ہے، اگر کسی نے ان کی تقریریں سنی ہیں، تو یہ خبیث گروہ علل اعلان اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ خلفائے راشدین کی ایمان کی دلیل دو. صحابہ کے ایمان کی یہ دلیل مانگتا ہے. کوئی شیعہ اپنا ایمان ثابت کر دے، پھر صحابہ کے ایمان پر وہ بات کر لے. کوئی شیعہ اپنا ایمان ثابت کر دے، پھر صحابہ کے ایمان پر ہم سے بات کر لے. جس کو اپنی نسل کا ہی پتہ نہیں ہے، جس کو اپنی نسل کا ہی پتہ نہیں ہے، اعتراض وہ محمد کی فصیل پر کرتا ہے. جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے. متع کی اولاد، متع کی پیداوار، جن کے نزدیک متع کرنا عین عبادت ہے، شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، عورت کئیوں سے متع کرتی ہے. شادی سے پہلے کرے تو پتہ چل جائے کہ کون سا خنزیر پیدا ہوا ہے، لیکن شادی کے بعد جب وہ متع کرتی ہے تو کیا پتا کس کا نطفہ ٹھہرا ہے اور کون سا حرامی کس کی اولاد ہے. جن کو اپنی نسل کا ہی پتہ نہیں، وہ ایسے لوگوں پر تبرہ کرتے ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ایمان لانا ہے تو ان جیسا لے کر آؤ. جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ. جن جنتی روحوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کے ٹکٹ عطا کیے ہوں، ان کے بارے میں یہ زبان درازی کرتے ہیں. اور عجیب، اللہ تعالیٰ نے سور کی طرح نجس کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سور کی طرح نجس کسی کو پیدا کیا نہیں ہے، لیکن وہ شخص سور سے بھی زیادہ نجس ہے جس کے دل میں اصحاب محمد اور امہات المومنین کا بغض ہو. وہ سور سے بھی بدتر ہے. اور میرے محترم دوستو، ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور ان کے جلسوں میں اگر کوئی بیٹھا ہے، بیٹھے نہ، ان کی مجلسوں میں مت جائیں. میں ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہوں شاید کہ جو بیٹھے ہیں اور انہوں نے ان کے ذاکروں کی تقریریں سنی ہے، جو لوگ ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں. اللہ اکبر. ان کے نزدیک صرف 3 صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نقل کفر نہ باشا. امام باقر تفسیر صافی صفحہ نمبر 399، اس کے اندر امام باقر سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تمام لوگ مراد اس سے صحابہ مرتد ہو گئے بجز 3 کے. انہوں نے ابو بکر کی بیعت سے اس وقت تک انکار کیا جب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً لے آئے اور آپ نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی. پھر انہوں نے بھی اتباع علی میں بیعت کر لی، یعنی جو باقی 2 رہے. گویا سب صحابہ مرتد ہو گئے، باقی 4 تقیۃً باقی رہے. انہوں نے تقیہ کر لیا، اور ان کے نزدیک تقیہ کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے جس
کو منافقت بولتے ہیں، یعنی اوپر سے کچھ اور اندر سے. اس لیے شیعہ اپنا اصلی مذہب لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. جو ان کے دل کی بات ہے وہ اس کو اپنی مجلسوں میں زبان پر لاتا ہے، لیکن جب عام سنی کے ساتھ بات ہوتی ہے تو کہتا ہے ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، ہم عثمان کو بھی مانتے ہیں، ہم عمر کو بھی مانتے ہیں، ہم باقی تمام صحابہ کو مانتے ہیں، ہم جو ہے وہ اما عائشہ کو مانتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے جب یہ اپنی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں جو چیز ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اور ابھی ان کتوں نے تو یہاں تک کرنا شروع کر دیا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جس دن وفات ہوئی ہے اس دن یہ ایک میلے سا سما پیدا کرتے ہیں. میرے پاس ویڈیو موجود ہے، بچوں کو اکٹھا کر کے غباروں کو اور کیک کاٹا گیا اور وہاں پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تبرہ کیا گیا، گالی گلوچ کی گئی. میں ایسے الفاظ جو وہ اپنے تقریروں میں اپنے وعظوں میں بیان کرتے ہیں ان کی گالی گلوچ میں اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کی گالیاں اتنی ننگی گالیاں ہیں جو آپ اپنی ماں کے لیے، آپ اپنے باپ کے لیے، آپ اپنی بہن کے لیے، آپ اپنی رشتہ دار عورتوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. ایسی گندی گالیاں یہ امہات المومنین کو نکالتے ہیں. اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ جو 3 صحابہ تھے وہ بھی سن لیجئے تاکہ ذہن میں رہے. اور یہ کتاب رجال کشی صفحہ نمبر اس کا 8 ہے. کہتے ہیں عمار بھی گمراہ ہو گئے تھے، پھر پلٹے، پھر فرمایا اگر تو ایسا مومن چاہتا ہے جس نے شک نہ کیا ہو تو وہ صرف مقداد بن اسود ہے. اور وہ جو 3 تھے وہ کون تھے؟ ایک مقداد بن اسود، دوسرے ابو ذر غفاری اور تیسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے ان کے نزدیک علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 3 اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 4 صحابہ ان شیعہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان رہے، باقی سارے کے سارے ان کے نزدیک لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے اگر تمام صحابہ کو نکال دیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے نہ سنیوں کے پاس قرآن بچتا ہے، نہ سنیوں کے پاس اسلام بچتا ہے، نہ سنیوں کے پاس محمد مصطفیٰ کی رسالت بچتی ہے، پھر کچھ نہیں بچتا. اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں فروع الکافی کتاب الروضہ صفحہ 115 پر یہ بکواس لکھتا ہے کہ ابو بکر اور عمر بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے جو کچھ حضرت علی سے کیا اس کا انہوں نے کبھی ذکر تک نہ کیا. تو ان دونوں پر اللہ کی آگے بدبخت جو ہے وہ لعنت لکھتا ہے، یعنی دونوں صحابہ پر لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہو. ارے لعنت تو تم پر ہوگی، اس لیے کہ 1400 سال پہلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر لعنت کر گئے ہیں، لعنت کر گئے ہیں. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو میرے صحابہ کو پھونکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت. اور تم پر تو 1400 سال سے لعنت برس رہی ہے. اپنی کبھی شکلیں شیشے میں دیکھا کرو، تم پر لعنت برس رہی ہے. اور جو
صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کے چہرے پر نورانیت نہیں آتی، اس کے چہرے پر رب کی لعنت آتی ہے۔ گھوڑے کے پجاری، جانوروں کے پجاری، ان کے چہروں پر قیامت کی صبح تک نور نہیں آ سکتا۔ اور ان کا عقیدہ سنیے، اور تبرہ کے بارے میں وہ بدبخت لکھتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ چار بتوں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ، اور چار عورتوں یعنی عائشہ، حفصہ، ہندہ، ام الحکم اور ان کے سب ساتھیوں اور پیروں سے اظہار بیزاری کریں، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اور خدا، رسول اور ائمہ کا ماننا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری ہو۔ مجلسی کی کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519 پر یہ کفریہ عبارت موجود ہے۔ اسی طرح کتاب ہے عین الحیات، صفحہ نمبر ہے 599، ملا باقر مجلسی خنزیر، وہ اس اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کہے، شیعوں کو وہ سکھا رہا ہے، چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کہو کہ اے اللہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عائشہ، حفصہ، ہندہ، ام الحکم پر لعنت ہو، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باش۔ عین الحیات صفحہ 599، ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب۔ اسی طرح مجلسی حق الیقین کے اندر لکھتا ہے جس طرح فرعون، ہارون اور قارون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا اور ان کو قتل کیا، اس امت میں ان کی نظیر ابو بکر، عمر اور عثمان اور ان کے پیروکار ہیں۔ کتاب مجلسی حق الیقین کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجلسی کی حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 پر یہ گندی عبارت موجود ہے، ابو بکر، عمر ملعون اور عائشہ اور حفصہ ملعونہ ہے۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت حق ہے، وہ عقیدہ بالکل گدھے کے عضو تناسل جیسا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت حق پر ہے اور دنیا میں تمام سنیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ بلا تفریق، بلا کسی شریک غیر، پہلے مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، دوسرے سیدنا عمر فاروق ہے، تیسرے عثمان غنی ہے، چوتھے علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی اجمعین۔ پوری دنیا کے تمام سنیوں کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ بدبخت اس عقیدے کو گدھے کے عضو کے ساتھ جو ہے اس کی تشبیہ دیتا ہے۔ ارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہی رہے گا، لیکن تم ان صحابہ کو برا بلا کہہ کر اپنے لیے جہنم کا راستہ تم نے اختیار کر لیا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، آج جتنا شیعہ زندہ ہے اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو انشاءاللہ جائیں گے جہنم میں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کو ناقص مان کر، اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈال کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بول کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تبرہ کر کے، صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے ایمانوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک ڈال کر تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم جنت میں قطع نہیں جا سکتے، تم جہنم میں جاؤ گے، جہنم کے تم حقدار ہو۔ اور میرے محترم دوستو، ان کے عقائد میں سے کہتے ہیں غلام حسین نجفی جاگیر فلک صفحہ نمبر 509 پر بھاؤتا ہے کہ ابو بکر اور مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی
بچے بھی قربان ہیں، تم کیسی بات کرتے ہو؟ جو سیدنا ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، امہات المومنین پر بھونکتا ہے، قیامت تک کے لیے رب نے اس کی قسمت میں سزا لکھ دی ہے کہ وہ پیٹتا رہے گا، اپنے جسموں کو وہ کاٹتا رہے گا، اپنے جسموں کو کاٹتا رہے گا، اپنا خون بہاتا رہے گا اور گھوڑے کی پوجا کرتا رہے گا۔ اور تحفۃ الحرفیہ از غلام حسین نجفی صفحہ نمبر 55 پر یہ بدبخت لکھتا ہے، تم نے جو ماں اور صحابہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ان میں بقول تمہارے افضل تو تمہارے 3 خلفاء ہیں، اور کئی 100 سال گزر چکے، آج تک تمہارا بڑے سے بڑا عالم بھی ان بیچاروں کا ایمان ثابت نہ کر سکا۔ ارے میں نے تو پہلے کہا کہ جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کا اپنا ایمان ہی ثابت نہیں، اس کا اپنا ایمان ثابت نہیں۔ جو قرآن کے ایک زبر زیر پیش کو جان بوجھ کر تبدیل کرتا ہے، قرآن کی ایک آیت کا جو انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تم نے تو جو ہے وہ سینکڑوں آیات ہی بدل دی ہیں، تم نے تو سینکڑوں آیات کا انکار کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سوائے کہتے ہیں 4 کے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے بات رکھی، سارے ان کے نزدیک مرتد ہو گئے۔ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی کتاب صفحہ نمبر 267 پر یہ عبارت موجود ہے، اور ان کے نزدیک مرتد کا سمجھتے ہیں کیا معنی ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا جی، اور شرعی حکم کے مطابق وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ ان بدبختوں کو کوئی بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں جن کے بارے میں دی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں جی، ان کے بارے میں یہ لوگ اس طرح کی زبان درازی کرتے۔ اور تو اور آگے چل کر جو ہے یہ لکھتے ہیں، خمینی کی کتاب کشف الاسرار، عمر کافر اور زندیق تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کے بارے میں کلید المناظرہ صفحہ 172 پر عبارت موجود ہے کہ خالد بن ولید جیسے شکی اور مرتد کو سیف اللہ کہنا، اس کی تعریف میں کچھ لکھنا کفر اور عین ارتاد ہے۔ اسی کتاب میں اصحاب رسول کے بارے میں لکھا ہے نعوذ باللہ کہ گدھوں کی طرح زنا کر رہے ہیں، اور ہر طرف زنا کی گرم بازاری قائم کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، بغض جس سینے میں ہو صدیق کا، عمر کا، فاروق کا، بغض جس کے سینے میں ہو صدیق کا، فاروق کا، ہے یہی بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زناکار کی سزا سنسار کرنا ہے، ہر جرم کی سزا موجود ہے، اور اس کے جرم کے بعد اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی ایسا مجرم نہیں دیکھا ہوگا جس کو مستقل طور پر سزا دی جائے، اس کی پٹائی کی جائے۔ لیکن ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا ان کو مسلسل مل رہی ہے، اور وہ ہے بغض صحابہ، قرآن اور اسلام کا انکار، خدا کی توحید کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار۔ آپ کہیں رسالت
اقرار کرتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا ان کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام بھول گئے تھے. وہ رسالت کا تاج تو لے کر آئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن بھول کر چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اور ان کے نزدیک کہ ہم ایسے خدا کو مانتے نہیں جس نے ابو بکر اور عمر جیسے لوگوں کو خلافت دے دی. یہ تو خدا کا بھی انکار کرتے ہیں. اسی طرح میرے محترم دوستو، خمینی کے ممدوح جس کی اس بدبخت نے بڑی تعریف کی، ملا باقر علی مجلسی حق الیقین میں لکھتا ہے، تقریب المعارف شیعہ کی کتاب میں روایت ہے کہ زین العابدین سے ان کے آزاد کردہ غلام نے پوچھا، میرا جو آپ کے ذمے حق خدمت ہے اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی حال بیان کیجئے مجھے. میں نے جو آپ کی خدمت کی ہے اس خدمت کے بدلے میں سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق کا آپ سے حال پوچھنا چاہتا ہوں. حق الیقین صفحہ نمبر 523 میں 22 میں یہ عبارت موجود ہے. حضرت نے فرمایا، حضرت فرمودا ہر دو کافر بون، فارسی کی یہ عبارت ہے کہ حضرت نے فرمایا دونوں کافر تھے معاذ اللہ، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے جیسے سب اہل سنت وہ بھی کافر ہے معاذ اللہ. تو پتہ یہ چلا دنیا میں شیعوں کے علاوہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں جی. اور میں یہ کہتا ہوں دنیا میں شیعوں سے بڑا کافر کوئی ہے ہی نہیں. یہودیوں سے بڑھ کر، عیسائیوں سے بڑھ کر، ہندوؤں سے بڑھ کر یہ کافر ہے. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کوئی یہودی علی الاعلان کھڑا ہو کر منبر پر بیٹھ کر صحابہ کو بھونکے، لیکن یہ ابن سبا کی روحانی اولاد بھونکتی ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی عیسائیوں کا پادری قرآن کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے، رب کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے، کسی نبی کی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جو یہ شیعہ کہتے ہیں. تو پتہ یہ چلا یہ عیسائیوں سے بھی بڑے کافر ہیں. اور دوسری جگہ حق الیقین صفحہ 322 تک حضرت ابو بکر عمر کو فرعون اور حامان لکھا ہے. اس حق الیقین صفحہ 322 پر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اجمعین کو معاذ اللہ فرعون کہا گیا. اور صفحہ 259 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حسب نسب پر اشتعال انگیز تہمت لگائی گئی. اور جس وقت یہ خمینی کا دور تھا اور خمینی کا انقلاب بھرپور جوبن پر تھا، ہمارے ملکوں میں بہت سارے ناسمجھ لوگوں نے اس کی تعریفیں کی، اس کا ساتھ دیا. بڑے صحافیوں نے اس کے بارے میں لکھا، قائد لکھا اس کو کہ یہ اسلام کا قائد ہے. لیکن جب اس کے ظلم و تشدد کی بربریت لوگوں کے سامنے آئی، اس کا اظہار ہوا، تو پھر یہ پتا چلا کہ یہ دنیا کے اندر اپنے مذہب کا پرچار چاہتا ہے. اور اس بدبخت نے 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا. اور آج بھی ایران کے اندر کوئی سنی مسلمان محفوظ نہیں ہے. ان کی پارلیمنٹ میں یہودی موجود ہے لیکن سنی موجود نہیں. یہودیوں سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ ابن سبا یہودی کی روحانی اولاد ہے. یہودیوں سے محبت کرتے ہیں. یہودیوں کو علی الاعلان اپنی عبادت کرنے کا اختیار ہے، لیکن سنیوں کو علی الاعلان عبادت کرنے کا
الاسرار، دل پہ ہاتھ رکھیے، کشف الاسرار صفحہ نمبر 107. جس طرح میں نے یہ پہلے کہا، لکھتا ہے ہم ایسے خدا کی پرستش نہیں کرتے جو یزید، معاویہ، عثمان جیسے ظالموں بدکماشوں کو امارت حکومت سپرد کر دے. الحمدللہ تم نے یہ لکھ کر پوری دنیا کے سامنے یہ اظہار کر دیا کہ رب کی تم عبادت نہیں کرتے. کشف الاسرار صفحہ نمبر 107 پر یہ عبارت موجود ہے کہ ہم ایسے رب کی عبادت نہیں کرتے جس نے یزید، معاویہ، عثمان کو حکومت دی، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کو رب نے حکومت دی ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو وہ چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو وہ عزت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے ان کو عزتیں دی اور تمہیں ذلیل کر دیا، اور قیامت تک تم ذلیل ہوتے رہو گے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ یہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں فرمایا امہات المؤمنین، نبی کی بیویاں مومنین کی کیا ہے؟ مائیں. جو شخص اپنی ماں کو گالی دے، جو بیٹا اپنی ماں کو گالی دے، جو بیٹا اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی بغیرت حرامی ہے جو اپنی ماں کو گالی گلوچ دیتا ہے. لگتا ہے اس کی نسل صحیح نہیں. لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. ارے دنیا داروں کی ماؤں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے. جی دنیا داروں کی ماؤں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن جس کو رب قرآن میں ماں کہے اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے. جی اس کے بارے میں حق الیقین مجلسی 347 پر جب ہمارا قائم نکلے گا، اس سے مراد امام مہدی، کیا لکھتا ہے؟ جب ہمارا قائم نکلے گا عائشہ کو زندہ کرے گا، اس پر حد جاری کر کے فاطمہ کے فدیہ کا بدلہ لے گا. ارے ہم تیرے ایسے امام کو نہیں مانتے، ہم اس امام کو مانتے ہیں جس کی خبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن ایسے امام کو نہیں مانتے جو غار میں چھپا بیٹھا ہے. ارے باہر نکالو اس کو، چھپ کر کیا بیٹھا، کیا کر رہا ہے ادھر؟ ہم ایسے امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن کو چھپا کر بیٹھا ہوا ہے. جب قرآن اصل اس کے پاس ہے تو تم کس قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ ہمارا شیعوں سے سوال ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اصل قرآن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اور اس کے بعد ابو بکر اور عمر نے اس کو پسند نہیں کیا، واپس کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے، اس کو لے گئے، ان کی اولاد میں رہا، اخیر امام مہدی کے پاس آیا، اس کو لے کر وہ غار میں چلے گئے. قیامت کے قریب آئیں گے، لوگ اس کی تلاوت کریں گے. میرا یہ سوال ہے، جس قرآن کی آج تم تلاوت کرتے ہو یہ قرآن کون سا ہے؟ پھر تمہارا قرآن تو غار میں ہے، پھر تم منافق نہیں تو اور کیا ہو؟ منافقت کی بنیاد پر تم نے اس قرآن کو سینے سے لگایا ہو، لوگوں کو تم دھوکہ دے رہے ہو. یہی مجلسی حرم رسول عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایسا لفظ کہتا ہے کہ جو زبان پر لانا بھی مشکل ہے، لیکن ان کے کفر کو ننگا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ عوام الناس کو یہ پتا چلے کہ ان بدبختوں کے عقائد کیا ہیں.
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک گندا ناپاک لفظ لکھتا ہے کہ عائشہ غدارہ ہے. تذکرۃ الائمہ صفحہ نمبر 66 کے اوپر یہ گندی عبارت موجود ہے. حیات القلوب میں ام المومنین حفصہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو لکھا آن وہ منافقہ، فارسی کی عبارت، اور لکھا کہ عائشہ ملعونہ گفت، کہ خبیث الفاظ میں اس نے بدبخت نے گالی دی ہے. مجلسی کی یہی وہ کتابیں ہیں جن کے پڑھنے کی خمینی نے ترغیب دی ہے کہ مجلسی کی یہ کتابیں پڑھا کرو. ایسی گندی کتابیں جس کے اندر امہات المومنین کے بارے میں گندی زبان، گندا کلم استعمال کیا جائے، اس کے پڑھنے کی خمینی لوگوں کو ترغیب دیتا ہے. اور اللہ نے بھی پھر اس سے بدلہ لیا. اللہ نے بھی بدلہ لیا. ارے کبھی اس کی ویڈیو مرنے کی اٹھا کر تو دیکھو، کبھی اس کے جنازے کی ویڈیو تو دیکھو، کبھی اس کے جنازے کی تصویریں تو دیکھو. ارے اگر فوج نہ پکڑتی تو اس کا ٹکا بوٹی تو کر دیا تھا لوگوں نے. ارے پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا، ننگا کر دیا اس کو. اس کے کفن کو نوچا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، اس کو نیچے پھینکا گیا. جو صحابہ پر بھونکتا ہے اللہ اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے، دنیا میں سزا دیتا ہے. اور ان کی شکلوں کا دنیا میں بدلنا یہ اللہ کی سزا نہیں تو اور کیا ہے. اور حاشیہ ترجمہ مقبول پارہ نمبر 4 آل عمران صفحہ 134 پر وہ لکھتا ہے جن عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے پہلے زہر کھلا دیا تھا، مطلب حضرت کا وہی، مطلب اس کا وہی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. بدبخت کہتا ہے انہی دو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. اور لکھتا ہے کہ ان پر اور ان کے باپوں پر لعنت کے لفظ لکھتا ہے. ارے تم پر لعنت، تمہاری پہلی تمام نسلوں پر لعنت. جو ابن سبا کی روحانی اولاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سسرالی رشتہ داروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. فارسی کی عبارت حق الیقین صفحہ 519 پر یہ عبارت موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تبرہ اور بیزاری میں ہمارا عقیدہ یہ ہے. کون سی کتاب؟ حق الیقین صفحہ نمبر 519. اس پر لکھتا ہے تبرہ اور بیزاری میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 4 بتوں سے تمام شیعہ تبرہ کریں. تبرہ کس کو کہتے ہیں؟ گالی گلوچ کو. یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، معاویہ اور 4 عورتوں پر بھی تبرہ کریں، یعنی ام المومنین عائشہ، حفصہ، ہندہ، ام الحکم رضی اللہ تعالی اجمعین اور ان کے تمام ماننے والوں، پیروکاروں یعنی سنی سے، کیونکہ یہ خدا کی بدترین مخلوق ہے. اور خدا رسول ائمہ پر اقرار و ایمان تبھی کہتے مکمل ہو سکتا ہے جبکہ اس کے دشمنوں سے بیزاری کی جائے. حق الیقین صفحہ 519 پہ یہ کفریہ عبارت موجود ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ نے تو ان کی قرآن میں تعریفیں بیان کی. تم جتنا مرضی تبرہ کرو، جو مرضی بکواسات اپنی کتابوں میں لکھ دو، ارے اللہ نے تو ان کی تعریفیں بیان کی ہے قرآن میں. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو ان کی تعریفیں نکلی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ، میرا دل تیرے ہاتھ میں ہے، اگر میرے دل میں کسی زوجہ کی محبت زیادہ ہے تو قیامت والے دن مجھے پکڑنا نہیں. اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا. مردوں میں فرمایا ابو بکر سے جن کے بارے میں تم برا بھلا کہتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں، میں دنیا میں
اس وقت موجود میں تمام کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، قیامت کے روز اللہ اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج پر مجھے جنت دکھائی گئی، ایک محل دکھایا گیا، میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی، میں نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ کہا کہ یہ عمر کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ عمر کا محل ہے۔ میں نے داخل ہونے لگا لیکن مجھے حیا آئی، میں نہ داخل ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور رونے لگ گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے حیا کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی نہ بھی کرے جنت تجھ پر واجب ہے۔ ایسے رشتہ داروں کو، ایسے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف صحابہ انہیں کو چند کو گالیاں دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو قریشی صحابہ کو بھی گالی دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو بھی گالی دیتے ہیں۔ کافی کلینی نے سند حسن کے ساتھ روایت کی ہے کہ سدیر نے امام باقر سے پوچھا بنو ہاشم کی کثرت اور شان و شوکت کہاں گئی تھی جب حضرت امیر المومنین حضرت رسالت کے بعد، یعنی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امیر المومنین حضرت رسالت کے بعد ابو بکر، عمر اور سارے منافقوں سے مغلوب ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا بنو ہاشم سے کون باقی تھا؟ اب سنیں، کہتے ہیں بنو ہاشم سے کون باقی تھا؟ حضرت جعفر اور حمزہ جو ایمان و یقین میں آخری درجہ پر تھے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی شہادت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے۔ ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ ایمان کے آخری درجہ پر تھے۔ ارے ان کے ایمان کی بات کرتا، تیرا تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اور سابقین اولین میں سے تھے، عالم بقا کو رحلت کر چکے تھے۔ اور اس کے بعد حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ 618 پر کہتے ہیں بس 2 آدمی ضعیف الایمان والے اور ذلیل ذات والے 9 مسلم رہ گئے تھے۔ کیا لکھتا ہے؟ بس 2 آدمی ضعیف ایمان والے، ذلیل ذات اور ذلیل ذات والے 9 مسلم رہ گئے تھے، جن کا نام کہتا ہے عباس۔ کون ہے وہ عباس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اور عقیل وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ ان کو مسلمانوں نے جنگ بدر میں قید کر کے آزاد کیا تھا۔ ایسا ایمان کوئی طاقت نہیں رکھتا، کہتا ہے۔ جنگ بدر میں چونکہ قید ہوئے تھے پھر ایمان لائے تو کہتے ہیں ایسا قیدیوں والا ایمان جو ہے وہ کوئی اہمیت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روضہ کافی صفحہ نمبر 260 پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب پر تان کرتے ہوئے کہتا ہے وہ نتیلہ باندی سے ہیں۔ عبد المطلب نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر فتح کی، ہم بستری کی اس سے، اور کہتا اس سے عباس پیدا ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ روضہ کافی صفحہ نمبر 260 پر یہ گندی عبارت موجود ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے چلو صحابہ کو تو یہ گالی دیتے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا نام لیتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو بڑی محبت ہے ان کی نا۔ تمام سنی یہی سمجھتے ہیں، علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں، علی مشکل کشا کہتے ہیں، علی کو امام اول مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہوگا۔ تو سنیے، شیعوں کی مثال بچھو کے ڈنگ جیسی ہے۔ شیعوں کی مثال بچھو کے ڈنگ جیسی ہے کہ اس سے نہ کوئی اپنا بچتا ہے نہ کوئی بیگانہ بچتا ہے۔ ان کی مثال اس سانپ جیسی ہے جس کو دودھ پلاتے رہو پالتے رہو پھر ڈسے گا۔ 1.25 لاکھ صحابہ سے تبرہ کے بعد
یہ دنیا کی بدترین مخلوق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت کا دم بھرنے والے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ جگر پر ہاتھ رکھیے، اصول کافی جلد نمبر 219 پر باب تقیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر کوفہ پر فرمایا۔ کس نے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر فرمایا، اور منبر کہاں تھا؟ کوفہ میں۔ یا ایھا الناس، عربی کی عبارت ترجمہ رکھتا ہوں وقت کے پیش نظر، لوگو تمہیں کہا جائے گا کہ مجھے گالیاں دو، تمہیں کہا جائے گا مجھے گالیاں دو، تو مجھے گالیاں دینا، تو مجھے گالیاں دینا، پھر تمہیں مجھ سے تبرہ کرنے کو کہا جائے گا، میں تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں، تبرہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے تبرہ نہ کرنا۔ ان کی طرف کیسی گندی عبارت منسوب کی کہ انہوں نے کہا کہ لوگ تمہیں کہیں گے مجھے گالیاں دو تو مجھے گالیاں دینا، میں تو دین محمدی پر ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے گالیاں نہ دینا۔ روضہ کافی صفحہ نمبر 259 پر ہے، امام صادق کی طرف عبارت منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لوگوں علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ بالکل نہ کرنا، لوگوں کو ان کا تذکرہ کرنا سب سے ناپسندیدہ ہے۔ معاذ اللہ۔ ملا باقر مجلسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی برا بھلا کیوں کہا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جی ان کو اپنے وہ جو کہتے ہیں جی 5 تن پاک، 5 تن یعنی 5 تن پاک، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ من ذالک۔ جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فارسی کی عبارت حق الیقین صفحہ نمبر 203 میں موجود ہے۔ انا للہ و انا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف جو گندی عبارت منسوب کی ہے وہ سنیں۔ حق الیقین صفحہ نمبر 203، رحم میں بچے کی طرح پردہ نشین ہو گئے ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف یہ گندی عبارت منسوب ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ رحم میں بچے کی طرح پردہ نشین ہو گئے ہو۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں رحم میں بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے نا، اس طرح خائنوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے ہو، اس کے بعد کہ تم نے زمانے کے بہادروں کو ہلاکت کی مٹی پر گرایا ہے، اب ان نہ مردوں سے مغلوب ہو چکے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس زبان درازی کا پس منظر یہ ہے، آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئی ہو عبارت یہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ شیعوں نے غصب فرق کے جھوٹے الزام میں عام و خاص مردوں کے بھرے مجمع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی گرما گرم تقریریں کروائیں۔ جی یہ کہتے ہیں جی وہ ایک باغ تھا جس پر ابو بکر و عمر وغیرہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے کیا کر لیا تھا؟ قبضہ کر لیا تھا۔ جی جب قبضہ کر لیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آ گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو کہا، کن کو؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب باغ چھن گیا، گھر میں آ گئے، تو پھر یہ کہا کہ رحم میں بچے کی طرح پردہ نشین ہو گئے ہو، خائنوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے ہو، تم تو بڑے بہادر تھے، لوگوں کو تم نے خار چٹائی اور آج گھر بھاگ آئے ہو۔ یہ گندی عبارت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب انہوں نے کی ہے۔ یہاں سے ان کے باطل عقیدے کا پول کھلتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ علی مشکل کشا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نعرہ لگاؤ سب مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے جس کو تم اپنا مشکل کشا بناتے ہو، ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے ان کا باغ چھین لیا،
دوسری طرف کہتے ہو کہ وہ مشکل کشا ہے. وہ مشکل کشا کیسا جو اپنا باغ ہی واپس نہ لے سکے؟ جی وہ مشکل کشا کیسا جو اپنا باغ واپس نہ لے سکے؟ تو پتہ یہ چلا یہ ساری کی ساری تمہاری ڈرامے بازی ہے. ساری کی ساری تمہاری ڈرامے بازی ہے. مجلسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے شادی کے موقع پر یہ اعتراضات نقل کیے. کس نے؟ مجلسی نے. جلال العیون صفحہ نمبر 58 پہ عبارت موجود ہے. عورتوں سے سن کر، عورتیں سنتی ہیں نا بھی اس کا شوہر ایسے ہے، جنہوں عورتوں نے دیکھا ہوتا ہے جی. عورتوں سے سن کر حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ بیان کیا اور اس کی شکایت کی. جی جس طرح کوئی بچی کہتی ہے نا جی، اس کو پتا چلتا ہے کہ تمہارا شوہر اس طرح کا ہے، تو وہ پھر اپنے باپ اپنی ماں کے سامنے شکایت کرتی کہ میں نے اس قسم کے آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرنی. تو وہ بدبخت اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ فاطمہ نے اپنے والد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ بڑے پیٹ والا آدمی ہے، ہاتھ اس کے اونچے اونچے ہیں اور اس کی ہڈیوں کے بند پھنسے ہوئے ہیں کہ اگلے بال بھی اڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بڑی ہیں، دانت اس کے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور مال اس کے پاس کچھ ہے نہیں، میری شادی اس کے ساتھ کر رہے ہیں آپ. جلال العیون صفحہ نمبر 58 کے اندر یہ عبارت جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس بدبخت نے منسوب کی ہے. مجھے یہ بتلائیں ایسی گندی عبارتیں لکھنے کے بعد یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ محب ہیں کہ دشمن ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محب ہیں کہ دشمن ہیں؟ باقر علی مجلسی نے ایک لمبے چوڑے خواب کی نسبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی ہے. کس نے؟ باقر علی مجلسی نے. جلال العیون اردو کی کتاب صفحہ نمبر 165 پر یہ عبارت موجود ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا. یہ بڑا لمبا چوڑا خواب اس کی نسبت کی ہے. حضور علیہ السلام سے شکایت کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا یا حضرت فاطمہ کا خواب شیطان سے ہے، یعنی فاطمہ کا جو خواب ہے یہ شیطانی ہے، جس کا نام دھار ہے یا دھار ہے، اور وہ خواب ہائے مومنین میں آتا ہے اور ان کو آزار اور تکلیف دیتا ہے اور خواب ہائے میں پریشان ان کو کرتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا فاطمہ کو جو خواب آیا ہے یہ شیطانی خواب ہے. حالانکہ ان کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک، ان کے سارے امام معصوم ہیں، ان کی ازواج معصوم ہیں. جب معصوم ہیں تو ان کو تو پھر ایسے شیطانی خواب نہیں آنے چاہیے نا جی. ان کے نزدیک ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. شیعہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ گھناؤنا الزام بھی لگایا کہ وہ اپنے جلیل القدر خامد پر ناراض رہتی تھی، نافرمانی کرتی تھی، حق کے خدمت میں کوتاہی کرتی تھی اور دربار رسالت میں شکایتیں بھی لگاتی تھی. مجلسی زبان دراز لکھتا ہے جناب صادق سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ فاطمہ سے کہو علی کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ جب وہ علی غیظ و غضب میں ہوتے ہیں تو اس کے غیظ و غضب میں میں بھی غیظ و غضب میں آ جاتا ہوں. یعنی اللہ فاطمہ سے کہو کہ علی کی نافرمانی نہ کیا کرے، اس کی خدمت میں کوتاہی نہ کیا کرے. اس لیے جب وہ علی کی نافرمانی کرتی ہے تو علی کو غصہ آتا ہے، جب علی کو غصہ آتا ہے تو یہ بدبخت مجلسی لکھتا ہے پھر اللہ کو غصہ آتا ہے. جلال العیون صفحہ نمبر 175 پہ یہ عبارت اگلی موجود ہے. وہ عبارت جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کشف الغمہ میں حضرت محمد باقر سے روایت کی ہے کہ ایک دن جناب فاطمہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب امیر کی شکایت کی
کہ جو کچھ پیدا کرتے ہیں یعنی کماتے ہیں وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے فاطمہ تم چاہتی ہو مجھے درباب برادران ابن ام علی سے خشمناک کرو؟ تحقیق کہ خشم علی میرا خشم ہے اور میرا خشم خدا کا خشم ہے۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں غضب خدا اور رسول سے پناہ مانگتی ہوں۔ جلال العیون اردو صفحہ نمبر 187 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاص کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور شیعہ عالم ابو منصور احمد طبرسی حضرت ابو بکر نے قندف کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ کس نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قندف کو، ایک صحابی کا نام ہے، بھیجا کس کے پاس؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ یہ لوگ بغیر اجازت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہو گئے۔ قندف اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے بغیر اجازت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کی طرف بڑھے مگر یہ لوگ اسے اٹھا چکے تھے۔ کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، گلے میں رسی ڈال دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو ان کو بھی جو ہے وہ دھکا دیا۔ کہتے وہاں پر عمر، خالد بن ولید، جو ابو عبیدہ بن جراح اور بہت سارے لوگ جمع تھے جی، انہوں نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے رسی ڈال کر، کہاں پر؟ مجلس میں لے کر آئے، کس کے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو وہاں پر عمر، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح اور بہت سارے لوگ جمع تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کو جھڑکیاں دی، جھڑکا اور کہا کہ بیٹھ کر، عمر ابو بکر کی بیٹھ کر۔ ثم تناول جدن ابی بکر فبایعہ، کہتا ہے کہ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی جی۔ احتجاج طبرسی صفحہ 83 اور 84 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، تم تو یہ کہتے ہو کہ علی مشکل کشا ہے۔ علی وہ ہے جس نے مرحب کا قلعہ، اس کا دروازہ، جس کو سینکڑوں لوگ اٹھاتے تھے، کہتے 40 لوگ اس کو اٹھاتے تھے۔ کس کو جی؟ مرحب کے قلعے کے دروازے کو 40 لوگ اٹھاتے تھے۔ کہتے اس گیٹ کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے پکڑ کر ایسے مارا، ایسے پکڑ کر ایسے مارا، اور وہ زمین میں دھستا جا رہا، قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا جی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہ اتنی طاقت والے، جب اتنی طاقت والے تھے تو پھر صرف ایک دو صحابہ سے مغلوب کیسے ہو گئے؟ پتہ یہ چلا یہ ساری کی ساری ان کی ڈرامے بازی ہے جی۔ بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خوشی سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئی تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کو کہا آپ جنازہ پڑھائیے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں میں اپنا امام بنا گئے، ہم اس کو اپنا امام کیوں نہ مانے جی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب وفات پائی تو جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور جنازے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے لے کر آئے، اور کیا کہا؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا امام بنایا، ہم ان کو اپنا امام کیوں نہ مانے؟ میرے محترم دوستو، شیعہ کی تاریخ کچھ کہتی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم شیعہ کی تاریخ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو مرضی لکھتے رہے۔ پوری امت مسلمہ کا یہ مصمم اور پکا فیصلہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، پھر اس کے بعد عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔
اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت صدیق کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت، یہ ایک حقیقت ہے. شیعہ اسے اختیاری مانے تو مذہب ہاتھ سے جاتا ہے. لہذا اقرا اور تقیہ کی جعلی بات بنانے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسیاں بھی، ان کو جھڑکیاں بھی، یہ سارے کا سارا انہوں نے ڈرامہ کر لیا کہ زبردستی بیعت کی گئی، زبردستی بیعت لی گئی. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت ہو گیا. ان کے عقائد تو بہت سارے ہیں. شیطان نے شیعہ سے سوال کیا، ایک خاکہ بنایا. شیطان نے شیعہ سے سوال کیا. شیطان کہتا ہے میں نے بھی اللہ کے خلیفے کو نہیں مانا. شیطان کیا کہتا ہے؟ میں نے بھی اللہ کے خلیفے کو نہیں مانا. اللہ نے کیا فرمایا جل شانہ نے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر. شیطان نے کیا کہا؟ میں نہیں کرتا. تو شیطان کہتا میں نے اللہ کے خلیفے کو نہ مانا، تو نے بھی رسول کے خلیفے کو نہ مانا. جی شیعہ مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول کو، ثانی کو، ثالث کو. میں نے اللہ کے خلیفہ کو نہ مانا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو نہ مانا. میں بھی قرآن سے بھاگتا ہوں. میں بھی قرآن سے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. میں بھی قرآن سے بھاگتا ہوں. تو بھی قیامت تک قرآن کا حافظ نہیں بن سکتا. تو بھی قرآن سے بھاگتا ہے. میں بھی ضدی ہٹ درم ہوں. تو بھی ضدی بے شرم ہے. میں بھی زنا کا شوقین ہوں. تو بھی متع کا شوقین ہے. جی شیطان کہتا ہے میں بھی زنا کا شوقین ہوں، تو بھی متع کا. ان کے نزدیک 2 مہینے کی بچی سے بھی متع کرنا جائز ہے. میں اس گلی میں نہیں جاتا جہاں عمر گزرتا ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، جس گلی سے تو گزر جائے نا اس گلی سے شیطان بھی. تو شیطان کہتا ہے میں اس گلی میں نہیں جاتا جہاں سے عمر گزرتا ہے، اور تو بھی عمر کا دشمن اور مخالف ہے. اللہ کی قسم بڑا سارا بورڈ لکھ لو، لے لو، اس کے اوپر عمر لکھو. قیامت کی صبح تک شیعہ اس کے نیچے سے نہیں گزرے گا. قیامت کی صبح تک شیعہ اس کے نیچے سے نہیں گزرے گا. حکومت سے التجائیں کرے گا یہ بورڈ ہٹا دو، ہم نے گزرنا ہے. تو پتا چلا جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان نہیں گزرتا، اور جس گلی میں ابو عمر کا نام آ جائے اس گلی سے شیعہ بھی نہیں گزرتا. پھر انصاف سے بتا. جی پھر انصاف سے بتا میں ہو گیا شیطان. ساری باتیں کرنے کے بعد شیطان کیا کہتا؟ پھر انصاف سے بتا ایسی ہے، پھر انصاف سے بتا میں ہو گیا شیطان، تو کیسے رہا مسلمان. جی اتنا کچھ کرنے کے بعد میں ہو گیا شیطان، تو اتنا کچھ کرنے کے بعد تو کیسے رہا مسلمان؟ نہ قرآن کو مانے، نہ اسلام کو مانے، نہ رسالت کو مانے. اللہ پر تو بہتان باندھے. جبرائیل کو تو کہے کہ بھول گیا، صحابہ پر تبرہ کرے، امہات المومنین کو گالی گلوچ کرے، تمام صحابہ کے اوپر ارتاد کا فتویٰ لگائے. تو میں ہو گیا شیطان، تو کیسے رہا مسلمان؟ تو کہاں کا مسلمان ہے؟ تیری مسلمانیت کہاں ہے؟ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ان شیعہ کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے. ان سے بچیے، ان سے بچیے، ان سے بچیے. ان کی مجلسوں سے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں گانٹنے سے، ان کے پاس آنے جانے سے بچیے. ان سے اپنے آپ کو، اپنے اہل اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو ان سے دور رکھیے. اس لیے کہ ان کی مجلس بھی خطرناک ہے اور ان کے پاس جانا بھی خطرناک ہے. عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں. الحمدللہ علماء کرام ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور مناظرے نے ان کو چیلنج دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے تو میں نے شروع میں بھی کہا تھا، جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں دلیل مانگتا ہے
جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں دلیل مانتا ہے ہم اس کے ایمان کی دلیل مانتے ہیں کہ اپنا ایمان تو ثابت کرو، اپنا ایمان تو ثابت کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے۔ ان لوگوں نے اسلام کا بہت نقصان کیا ہے، ان لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں یہ گھس بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کا یہ نقصان کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی، سوریا کے اندر انہوں نے 2 لاکھ سنیوں کا قتل عام کیا ہے، اور عراق میں انہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں، خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ 1 ملین کے قریب 10 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا، 10 لاکھ لوگوں کا، جس کے اندر امریکہ بھی شامل ہے، جس کے اندر اس کے اتحادی بھی شامل ہیں، اور سب سے بڑا جو کام کرنے والے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ انہوں نے اندر کھاتے میں مسلمانوں کے علماء کا قتل عام کیا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کا قتل عام کیا ہے، معصوم بچوں کا قتل عام کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور ان غلط ارادوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو، ان کے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات میرے اور آپ کے دل میں جتنی بھی نیک حاجات ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور۔ ابھی اس کے بعد